الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن تجوید و قرات کے ناظرین ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو، مجھے اور تمام امت مسلمہ کو ہر آنے والے برے وقتوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے، سبق نمبر 7 حروف مدہ۔ ہم نے اس کی مشق شروع کی تھی، ہم نے ہاف پڑھ لیا تھا۔ آج ہم بقیہ اس کا پڑھیں گے۔ تو آپ کو میں نے حروف مدہ کی جو تعریف تھی وہ بتا دی تھی۔ حروف مدہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر دوبارہ آپ کی یاد دہانی کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ الف، واو، یا۔ یہ دیکھ لیں، الف، واو، یا، الف، واو، یا، کتنے ہیں؟ 3۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ۔ اب قرآن پاک میں کہیں بھی الف، واو، یا آ جائے تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حروف مدہ میں سے ہے؟ اس کی پہچان بہت آسان ہے کہ الف ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو۔ الف ساکن ہو، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو کیا ہوگا؟ واو مدہ۔ واو ساکن ہے، اس سے پہلے حرف ہے، کوئی حرف کوئی بھی ہو، الف سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف آ جائے لیکن اس کے اوپر پیش ہونی چاہیے، یہ شرط ہے۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو کیا ہوگا؟ واو مدہ۔ یا ساکنہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، یا ساکن ہو یہ بھی شرط ہے، اور اسے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، یعنی کہ یا ساکن، یہ حروف مدہ جو ہے یہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، خود اس کی کچھ اصلیت نہیں ہے۔ یا ساکن ہے، واو ساکن ہے، الف ساکن ہے، ان سے پہلے جو حرف ہو وہ متحرک ہو، اور متحرک کیسے ہو کہ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر، واو ساکنہ سے پہلے حرف پر پیش، الف ساکنہ سے پہلے جو الف ساکن ہے اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو یہ کیا ہوگا؟ حروف مدہ۔ اب حروف مدہ کو پڑھنا کتنا ہے، کتنا لمبا کریں گے؟ ہم اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 حرکات کیسے؟ اب دیکھ لیں، آپ کے پاس حرف ہے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، فا، الف، زبر، فا، یہ بس فا، یعنی کہ اتنا لمبا بس فا۔ فا پر اگر زبر ہو، آگے الف نہ ہو، خالی فا ہو تو کیا ہوگا؟ متحرک حرف۔ متحرک حرف کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں معروف۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ فا زبر فا، فا پیش فو، فا زیر فی، اسی طرح۔ اب اس کے آگے الف، واو، یا آ گیا، یہ حروف مدہ ہو گیا۔ حروف مدہ کو جب ادا کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ فا، الف، زبر فا، فا، واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی، اسی طرح یہ پڑھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق پر جانے سے پہلے میں ایسے ویورز جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والے ہر نئے سبق کی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اگر کسی حوالے سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو ہمیں آپ کمنٹس میں بتائیں، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اگلی ہی ویڈیو میں اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، الف، زبر صا، صاد، واو پیش صو، صاد یا زیر صی، صا صو صی، ضاد، الف، زبر ضا، ضاد، واو پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضو ضی۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ ضاد ہے حروف لاہویہ میں سے۔ لاہویہ کا ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ زبان کی جو سائڈوں والے کنارے ہیں ان کو ہم دانتوں کی جڑوں، یعنی چاروں طرف اوپر دانتوں کی جڑوں کے ساتھ، داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ زبان کے سائڈ والے کنارے اور داڑھوں کی جڑ، ان سے کیا ہوتا ہے؟ ادا ہوتا ہے ضاد۔
ضاد ضاد. اور ضاد کے جب ہم جوڑ کرتے ہیں ضاد الف آگے دال ہے تو دال جب ساکن ہو تو وہ کیا ہوتا ہے, اس پہ کلکلا ہوتا ہے. ہم کلکلا کی تعریف آپ کو بتا دیں گے. تو دال کی اینڈ پہ آواز لازمی آئے گی. آگے پڑھیں گے. تو الف زبر تو تو واو پیش تو تو یا زیر تی. حروف مصالحہ میں سے حروف ہے اس لیے ہر حالت میں موٹا ہوگا, پر کر کے پڑھا جائے گا. تو تو تی. وا الف زبر وا وا واو پیش رو وا یا زیر وی وا رو وی. آگے ہم اس کو رواں پڑھیں گے بغیر ہجوں کے, یعنی کہ عام فہم میں کہہ لیں تو بغیر توڑ جوڑ کے. آ عو عی غا حروف مصالحہ میں سے حروف ہے یہ غائن, اس کو موٹا کر کے پڑھیں. غا غو غی فا فو فی قا قو قی. یہ بھی حروف مصالحہ میں سے حرف. کا کو کی لا لو لی ما مو می. اس کو ادا کرتے وقت کوشش کریں کہ ناک میں آواز نہیں جائے. جب میم اور نون اکثر پڑھتے ہیں, یہ لام ہے, لام پھر بھی صحیح ادا ہوتا ہے, لیکن میم اور نون میں اکثر ہمارے بچے یا اسلام بھائی ہیں وہ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ آواز ناک میں لے جاتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں وہ؟ ماں, یہ ماں نہیں ہے, اس میں جب الف آ جائے گا تو ویسے بھی جب میم ادا کریں گے تو ناک میں آواز نہیں جائے گی, آواز منہ میں گونجے گی, گلے کے اندر آئے گی آواز. کیسے پڑھیں گے؟ ما مو, منہ نہیں کرنا, منہ جو ہے پھر وہ آگے نون غنہ کی مشابہت دیتا ہے. منہ نہیں ہے یہ لفظ, مو ما مو می. یہ حرف نا نہیں ہے, نا نو نو نی. یہ ناک میں آواز اس کو لے جانے سے گریز کریں. نا نو نو بھی نہیں کریں, اس کو نا بھی نہیں کریں. آواز الف جو ہے جب وہ ادا ہوتا ہے تو گلے سے اس کا مخرج ادا ہوتا ہے, اس کو واضح کر کے پڑھیں. نا نو نی وا وو وی. ہا حروف حلقیہ میں سے حرف, اور اس کا مخرج جو ہے وہ حلق کا نیچے والا حصہ یعنی جو سینے کی طرف پلٹتا ہے ادھر سے یہ ہا ادا ہوگا. ادا کیسے کریں گے اس کو؟ ہا ہو ہی آ او ای یا یو ی. یہ آپ کا جو دوسرا آج ہم نے حصہ پڑھا اس کا, اور اس میں مشق پوری کر لی. یہ آپ کا آج کا سبق ہے, اس کو کوشش کریں یاد کریں, یاد کر کے کم سے کم اس کو 10 سے 15 مرتبہ ریویژن کریں, پھر کسی بڑے کو سنائیں. اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے پھر سے کوشش کریں, اس جو ہمارا ویڈیو ہے چینل کی اس پر آ جائیں, دوبارہ وہ سبق نکالیں, اس کو یاد کریں, دیکھیں ادھر سے. اور یہ ایک نیچے انہوں نے قاعدے پر ایک چھوٹا سا وظیفہ لکھا ہوا ہے, یہ بھی دیکھ لیں. یہ اللہ رب العزت کا ایک اس میں گرامی ہے, یا علیمو یا علیمو. اس کا وظیفہ لکھا ہوا ہے 21 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھیں, یعنی کہ پہلے ایک بار درود شریف جو نماز والا ہوتا ہے درود ابراہیمی, اول و آخر یعنی کہ پہلے بھی پڑھنا ہے اور بعد میں بھی پڑھنا ہے. وظیفہ کیا ہے؟ یا علیمو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک منہ نہار پلائیں. انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ تیز ہوگا. کیا حرف ہے؟ یا علیمو. پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 21 مرتبہ. ٹائم کون سا ہے؟ کہ منہ نہار صبح کی نماز جب ادا کریں, نماز کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 21 مرتبہ یا علیمو پڑھیں, پھر درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی خود پی لیں یا جس کو پلانا چاہتے ہیں اس کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ تیز ہوگا. اور یہ 40 روز تک بلا ناغہ کرنا, اس میں آپ کے کوئی دن رہ نہ جائے. آج تک ہمارے اتنا سبق, ہم آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ.